بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ٹاپک کا جو موضوع ہے وہ 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ معیاری گھڑی، کچھ ممالک کے معیاری اوقات، بلدی گھڑی، تعدیل مروج، اور آخر میں ہے 2 اہم سوالوں کے جوابات جو انسان کے ذہن میں بار بار آتے رہتے ہیں، اور ان کا حل کیا ہے اور ان سوالوں کے جوابات کیا ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی تھوڑی بہت بحث کریں گے۔ پہلی چیز ہے کہ معیاری گھڑی کہ 1844 میں برطانیہ کے شہر لندن کے علاقے گرین وچ کو دنیا کا طولی وسط تسلیم کیا گیا ہے۔ ساری دنیا کے شہروں کے طول البلد گرین وچ کے طول سے ہی شمار ہوتے ہیں۔ گرین وچ میں دنیا کی درست ترین گھڑی نصب ہے، جس کے اوقات کو گرین وچ مین ٹائم کہا جاتا ہے، جس کا مخفف GMT ہے۔ جی سے منع گرین وچ، ایم سے منع مین درمیانی، اور ٹائم منع ٹائم وقت۔ اور دنیا کے تمام ممالک کے حکومتیں اسی گھڑی سے قبل یا بعد کچھ گھنٹوں کا فرق لے کر اپنے ممالک کے لیے معیاری اوقات مقرر کرتے ہیں۔ یہ معیاری گھڑی ایک ایسی چیز ہے، وہ وقت ہوتا ہے جو کوئی بھی ملک یا کوئی ریاست اپنے ٹائم کو، اپنے ممالک کے ٹائم کو برابر کرنے کے لیے گرین وچ مین ٹائم کی گھڑی سے اپنے اوقات درست کرتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور وہ کتنا بڑھاتے ہیں، کتنا لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی تھوڑی بہت بحث کریں گے۔ پاکستان کا معیاری گھڑی گرین وچ کی گھڑی سے 5 گھنٹے آگے ہے۔ اگر پاکستان میں دن کے 10 بج گئے ہیں تو دوسری طرف گرین وچ میں اسی وقت 5 بجے ہوگا، یعنی پاکستان کے اوقات گرین وچ سے 5 گھنٹے آگے ہیں۔ ہماری پاکستان کی جو اوقات ہیں نا، وہ گرین وچ کے اوقات سے 5 گھنٹے آگے ہیں۔ اگر یہاں پر فرض کرتے ہیں کہ اب پاکستان میں 10 بج گئے ہیں اور گرین وچ میں اسی وقت 5 بج گئے ہوں گے، کیونکہ ہماری جو پاکستان کی جو اوقات ہے نا، وہ گرین وچ سے 5 گھنٹے آگے ہیں۔ اور یہ 5 گھنٹے آگے کیسے ہوا؟ 4 گھنٹے بھی پاکستان لے سکتا تھا، 6 گھنٹے بھی لے سکتا تھا، 5.5 گھنٹے بھی لے سکتا ہے، لیکن اس نے 5 گھنٹے کیوں لیا؟ اور انڈیا کا جو معیاری گھڑی ہے وہ 5.5 گھنٹے ہیں، تو اس نے 5.5 گھنٹے کیوں لیا ہے سسٹم، اس کو بھی انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کی یہ اوقات 75 درجہ شرقی علاقے سے لیا گیا ہے، یعنی طول البلد 75 درجہ ہے، وہاں سے لیا گیا ہے۔ یہ جگہ پاکستان میں 70 درجہ شرقی ضلع ناروال کے گاؤں کنجرور پر بنتے ہیں۔ جو 75 جو ڈگری ہے طول البلد کی، وہ پاکستان میں ضلع ناروال کے ایک ضلع ہے، اس کے ناروال اس کا نام ہے، اس کے ایک گاؤں ہے اس کا نام کنجرور ہے، وہاں پر وہ 75 طول البلد کی جو درجہ ہے وہ وہاں پر بنتی ہیں۔ اگر ہم 15 کو 75 پر تقسیم کرتے ہیں تو جواب 5 گھنٹے آتا ہے۔ بالکل ہم 75 کو 15 پر ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس جواب 5 گھنٹے آتا ہے۔ تو پاکستان نے اسی علاقے کو اپنے ٹائم وہاں سے اس علاقے کے 75 ڈگری کے حساب سے اپنے اوقات کو بنانے کی کوشش کی ہے۔ پھر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 15 پر کیوں دوسرا نمبر بھی ہو سکتا ہے نا، ہم کسی اور نمبر کو 75 پر تقسیم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے جواب یہ ہے کہ سورج 24 گھنٹوں میں اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے، یعنی کہ بالکل 24 گھنٹے میں وہ اپنی گردش پورا کرتا ہے۔ یہ چکر دائرے کی صورت میں ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بالکل دائرے کی صورت میں سورج گردش کرتا ہے، اور ایک دائرے میں 360 درجے ہوتے ہیں۔ اگر 360 پر 24 کو تقسیم کرتے ہیں تو جواب 15 آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سورج ایک گھنٹے میں 15 درجے سفر کرتا ہے۔ اگر منٹوں کی بات کی جائے تو 4 منٹس میں 1 درجہ اور 4 سیکنڈز میں 1 دقیقہ سورج سفر طے کرتا ہے۔ یہ درجہ، دقیقہ اور سیکنڈز، منٹس، یہ کیا چیزیں ہیں میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں۔
آگے ہے یہ ہمارے پاس گھڑی ہے ممالک ہے کہ پہلا ہے آذربائیجان، اس نے طول البلد 60 ڈگری کے حساب سے اپنا وہ بنایا ہوا ہے، اور اس کا جو معیاری گھڑی ہے وہ 4 گھنٹے ہیں۔ آسٹریلیا 15 ڈگری پہ اس نے لیا ہے اور اس کا 1 گھنٹہ گرین وچ سے وہ آگے ہیں۔ آسٹریلیا، ارجنٹائنا، ازبکستان، اسپین، افغانستان، امریکہ، انڈونیشیا، ایران، بحرین، برازیل، برطانیہ، برونائی، کچھ ممالک ہیں یہاں پر۔ اس کی انشاءاللہ اس کی مکمل جو کالمز ہیں، پوری اس کی پکچر ہے، وہ انشاءاللہ میں پی ڈی ایف سے آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا۔ لیکن یہاں پر کچھ ممالک کے معیاری اوقات ہیں اور وہ کون سے طول البلد سے اپنے اوقات کو لیے ہیں۔ آگے ہے بلدی گھڑی۔ اب بلدی گھڑی کیا چیز ہے؟ پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا معیاری گھڑی، اب آیا بلدی گھڑی۔ کسی بھی شہر یا مقام کے طول البلد کے اعتبار سے بننے والی گھڑی کو بلدی گھڑی کہتے ہیں۔ کسی بھی یعنی کہ فرض کرتے ہیں ہمارا استاد محمد ہے، کوئٹہ ہے، کراچی ہے، کسی بھی جگہ کا جو گرین وچ سے جو ٹائم بنتا ہے اسی وقت کو ہم لوگ بلدی گھڑی کہتے ہیں۔ لیکن معیاری گھڑی ہمارے پاس 5 گھنٹہ ہے، جو ہم لوگ سارے ایک ہی اوقات کو استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے گھڑیوں میں ہوتا ہے جو ٹائم۔ فرض کر دیں میرے پاس 5 بج گئے ہیں تو یہ 5 بج گئے، کراچی میں 5 بجے ہوں گی، کوئٹہ میں بھی، اسلام آباد میں بھی، اور دوسرے سارے شہروں میں 5، پاکستان کے تمام شہروں میں 5 بج چکے ہوں گے۔ لیکن جو بلدی گھڑی ہے وہ ہر شہر کا الگ الگ ہوتا ہے، اور وہ برطانیہ کے حساب سے گرین وچ کے طول البلد سے لیا جاتا ہے، جو ہمارا ہر شہر کا، ہر جگہ کا ایک اپنا طول البلد ہے۔ آگے ہے مثلا استا محمد کا تقریباً وسطی طول البلد، درمیانی جو منیمم، کیونکہ ویسے ہر جگہ کا الگ الگ ہوتا ہے، لیکن ایک وسطی طول میں نے ایک سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ 68 ڈگری 2 دقیقہ 41 ثانیہ ہے۔ اگر ہم اس کو 15 پر تقسیم کرتے ہیں، 15 کی وجہ میں نے آپ لوگوں پیچھے بتا چکا ہوں، تو ہمیں استا محمد کا بلدی گھڑی حاصل ہو جائے گا۔ اور جب 68 ڈگری 2 منٹ 41 سیکنڈ پر 15 کو تقسیم کیا تو جواب 4 گھنٹے 32 منٹ 11 سیکنڈ حاصل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ استا محمد گرین وچ سے اوقات کے حساب سے 4 گھنٹے 32 منٹ اور 11 سیکنڈ آگے ہے۔ پھر ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا، اب معیاری گھڑی ہمارا کچھ اور ہے، بلدی گھڑی ہمارا کچھ اور ہے، تو اس کو برابر پھر کیسے کیا جائے نا، اس کے فرق کو معلوم کیسے کیا جائے؟ تو اس کے لیے ہم لوگ معلوم کرتے ہیں تعدیل مروج۔ اب تعدیل مروج وہ کیا چیز ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ معیاری گھڑی اور بلدی گھڑی کے مابین فرق کو تعدیل مروج کہتے ہیں۔ جو ہمارے پاس معیاری گھڑی ہے اور ہمارے پاس جو بلدی گھڑی ہے، اس کی جو درمیان جو فرق ہے اس کو ہم لوگ تعدیل مروج کہتے ہیں۔ فرض کرتے ہیں کہ ہمارا شہر استا محمد پاکستان میں واقع ہے، پاکستان میں بالکل، اور پاکستان کا معیاری گھڑی 5 گھنٹے آگے ہیں گرین وچ سے، اور استا محمد کا بلدی گھڑی جو ہم لوگ پیچھے اوپر معلوم کرتے ہیں 4 گھنٹے 32 منٹ 11 سیکنڈ ہے۔ جب ہم 5 سے 4 گھنٹے 32 منٹ اور 11 سیکنڈ تفریق کریں گے تو تعدیل مروج 0 گھنٹہ 27 منٹ 49 سیکنڈ حاصل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے شہر استا محمد کے وقت میں اور پاکستان کے معیاری وقت میں 0 گھنٹہ 27 منٹ اور 49 سیکنڈ کا فرق ہے۔ تو یہ ہم لوگ کیوں لیتے ہیں، اس کی وجہ بھی ہم لوگ آگے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب سمجھنے کے بعد ایک بڑا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی شہر اور گرین وچ کے مابین فرق تو معلوم کر سکتے ہیں، جو ہم لوگوں نے بلدی گھڑی میں پڑھ چکے ہیں، اپنی طول البلد کو 15 پر ڈیوائڈ کرو تو ہمارے پاس بلدی گھڑی حاصل ہو جائے گا۔ لیکن معیاری گھڑی بنانے کی حاجت کیوں پیش آئی؟ معیاری گھڑی ہم لوگ کیوں بنائیں گے نا؟ تو ہمیں آلریڈی تعدیل بلدی گھڑی سے ہمارے پاس وقت معلوم ہو رہا ہے، تو اس کی جو حاجت وہ کیوں پیش آئی ہے،
تو اس کی وجہ ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جواب: معیاری گھڑی بنانے کی حاجت اس لیے پیش آئی کہ اس کے یعنی پاکستان کی کسی اور شہروں میں آمد و رفت اور دوسرے سارے کاموں میں بڑا مسئلہ پیش آتا۔ اگر معیاری گھڑی نہ بنایا جاتا تو مندرجہ ذیل مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ پہلا، ایک شخص نے دوسرے شخص کو کہتا کہ میرا یہ کام شام کے 4 بجے تو مکمل کرو، تو وہ کس وقت کے حساب سے مکمل کرے گا؟ اب اس کا وہ بلدی گھڑی ہوگا معیاری گھڑی کے حساب سے، اسی لیے ان ساروں کے لیے ایک معیاری اوقات بنایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے فرض کرتے ہیں سارے اسکولوں، مدارس، دفاتر اور باقی تمام چیزوں کے اوقات میں فرق ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کرتے ہیں ہم لوگ استا محمد میں ہے اور کوئی جھٹپٹ والے ہیں، کوئی جہرم و جمالی والے، کوئی کوئٹہ والے ہیں، تو ہر شہر کا اپنا اپنا الگ الگ سسٹم ہوتا۔ تو پھر یہاں پر پرابلم ہوتا کہ ہم لوگ کون سا وقت لیں، کیسا نہیں لیں، کیسا لیں، تو اسی لیے معیاری گھڑی بنانے کی حاجت پیش آئی۔ گھڑی کے اوقات درست کرنے میں مشکلوں کا سامنا آتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ کا الگ الگ ٹائم ہوتا۔ ہم لوگ کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں تو اس کو ٹائم کو دوبارہ چینج کرو، اگر ہم لوگ کراچی جا رہے ہیں تو ٹائم کو دوبارہ چینج کرو، کوئٹہ جا رہے ہیں یا کوئٹہ سے واپس کراچی سے واپس آ رہے ہیں پھر ٹائم کو دوبارہ چینج کرنا پڑے گا۔ اسی پرابلم کو حل کرنے کے لیے معیاری گھڑی کو بنایا گیا۔ ہر جگہ کا بلدی گھڑی مختلف ہوتا ہے، صرف شہروں کا نہیں بلکہ ہر گھر کا اور ہر محلے کے اوقات میں فرق ہوتا ہے۔ فرض کرتے ہیں استا محمد کا بلدی گھڑی 4 گھنٹہ 32 منٹ 11 سیکنڈ ہے، اور میں نے بتایا بھی تھے آپ لوگوں کو پیچھے۔ اور میرے اپنے ذاتی گھر کا بلدی گھڑی جو جہاں پر میں رہتا ہوں، اس کا جو بلدی جو گھڑی آتا ہے وہ 4 گھنٹے 32 منٹ 9.62 سیکنڈ۔ ہر جگہ کے اوقات مختلف ہونے کی وجہ سے وقت معلوم کرنا اور بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا، اس لیے معیاری گھڑی بنانے کی حاجت پیش آئی۔ فرض کرتے ہیں میں کسی جگہ پر اسکول میں پڑھاتا ہوں اور وہاں پر بیل 9 بجے ہیں، تو میں کنفیوز ہو جاؤں گا نا کہ میں اپنے استا محمد والے بلدی گھڑی کو استعمال کروں یا اپنے گھر کے بلدی گھڑی کو استعمال کروں، لیکن ہے تو دونوں گھڑیاں نا، دونوں اوقات ہیں نا، تو اسی لیے ہمارے پاس جو معیاری اوقات بنانے کی حاجت اس لیے پیش آئی تاکہ پورے ملک میں، پاکستان میں کسی جگہ میں آمد و رفت، کسی جگہ میں ٹائم کا جو پرابلم وہ پیش نہ آئے۔ سوال نمبر دوسرا ہے، ہر جگہ کے اوقات میں فرق کی وجہ سے ہمارے جو کیلکولیشن سے حاصل ہوتے ہیں وہ تو معیاری گھڑی کے حساب سے نکلے گا، تو اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ فرض کوئی ٹائم معلوم کر رہے ہیں، کوئی نمازوں کے اوقات معلوم کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں تو ہماری معیاری گھڑی کے حساب سے ہوگا، پر ہماری خاص جگہ کا وہ کیسے ہوگا؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب: جی بالکل، اسی کے حل کے لیے تعدیل مروج کا استعمال کیا جاتا ہے نا، کہ جو ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ بلدی گھڑی اور معیاری گھڑی کی جو مابین جو فرق ہوتا ہے نا، وہ ہمارے پاس تعدیل مروج ہوتا ہے تاکہ معیاری گھڑی اور بلدی گھڑی کے مابین فرق کو معلوم کیا جا سکے۔ تو اسی لیے ہمارے پاس یہ کچھ اہم ٹاپکس تھے، پہلا سوال بھی ہو گیا تھا اور دوسرا سوال بھی ہو چکا ہے۔ یہ آج کا جو لیکچر کا یہاں پر جو اینڈ ہوا ہے، تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا سمجھ آ چکا ہوگا۔